کیا سویڈن میں توہین قرآن کو روکنے کے لیے کوئی قانون سازی ہو رہی ہے؟ سویڈش وزیر اعظم نے اس بارے میں کیا بیان دیا ہے؟ سویڈن نے کس ملک پر غلط معلومات کو پھیلانے کا الزام عائد کیا ہے؟ اور سویڈش پارلیمنٹ میں انصاف کی کمیٹی کے سربراہ سے مستعفی ہونے کا کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اور اسٹاک ہوم مسجد کے امام محمد خلفی نے کیا مطالبہ کیا ہے اور سینٹر پارٹی کے سربراہ نے کیا تجاویز پیش کی ہیں؟ یہ تمام تر تفصیلات آج کے اس ولاگ میں شامل ہیں۔ میں ہوں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ان ولاگز کو بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں، اپنے کمنٹس دیتے ہیں اور اپنے دوست احباب سے انہیں شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو جو تازہ ترین اس وقت سویڈن میں صورتحال ہے اور قرآن حکیم کی توہین اور قرآن سوزی کے حوالے سے جو یہاں پہ پیش رفت ہے، وہ تمام تر تفصیلات آج کے اس ولاگ کا حصہ ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سویڈن کی جو خفیہ پولیس ہے سیپو، اس نے یہ کہا ہے کہ سویڈن کی سلامتی کو بہت شدید خطرات لاحق ہیں اور سویڈن کے مفادات پر حملے ہو رہے ہیں اور ان خطرات سے نمٹنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس حوالے سے سویڈن کی جو خفیہ پولیس سیپو ہیں، ان کی جو نائب سربراہ اور ان کی جو سربراہ ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سویڈن میں مقدس صحیفوں کی بے حرمتی کے بعد ہونے والا جو رد عمل ہے وہ خاصا خطرناک ہے، اور اس حوالے سے سیکیورٹی پولیس میں انسداد دہشت گردی کی جو نائب سربراہ ہے، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ سویڈن کی سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے بہت ابتر ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی دہشت گردی کے حوالے سے تحقیق کرنے والے ایک محقق ہانس برون نے بھی کہا ہے کہ سیکیورٹی کی صورتحال مزید مشکل اور دباؤ کا شکار جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم جو زیادہ فکر مند ہیں اس حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ پیغامات گردش کر رہے ہیں وہ زیادہ تشویشناک ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو دہشت گردی کی جو صورتحال ہے وہ سویڈن کے لیے بہت خطرے کا باعث ہے۔ اس حوالے سے جو یہاں پہ معلومات دی گئی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ جو دہشت گردی کے حوالے سے جو سکیل ہے وہ 5 میں سے سویڈن میں اس وقت جو ہے وہ نمبر 3 کی سطح ہے، اور یہ 3 نمبر جو ہے وہ کافی ہائی ہے اور یہ کافی سالوں تک یہ جاری رہ سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو سویڈن کے وزیر خارجہ ہیں توبیاس بلسٹروم، انہوں نے جو ہے وہ حکومت کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ سویڈن میں اگر قرآن سوزی کی اجازت دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت اس کے پیچھے ہے، اس کی وجہ یہاں کا قانون ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ پولیس اجازت دیتی ہے۔ اس کے بعد سویڈن کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت سوشل ڈیموکریٹس ہیں، انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کی جو جسٹس کمیٹی ہے اس کی میٹنگ بلا کے وہ حکومت جو ہے وہ ہمیں بریف کرے کہ اس وقت سویڈن کی کیا صورتحال ہے اور جو قرآن سوزی کے بعد جو رد عمل ہے اور جو واقعات ہیں حکومت ان کو روکنے کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ کافی دیر کے بعد یہ جو سویڈش ڈیموکریٹ پارٹی ہے اس نے اس حوالے سے بیان دیا ہے۔ امور خارجہ کے ترجمان اور سابق جو جسٹس منسٹر تھے مورگن جوہانسن، انہوں نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بیان دیا ہے، اور انہوں نے یہ بیان دیا کہ اس حوالے سے کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے، اور پھر آج جمعرات 27 جولائی کو کمیٹی کا یہ اجلاس بھی ہوا جس میں انہوں نے یہ تفصیلات جو ہے وہ فراہم کی، لیکن اس کے بعد جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے جو ترجمان ہیں انہوں نے ان معلومات کو جو ہے وہ ناکافی قرار دیا، اور پھر سویڈش جو وزیر اعظم ہیں اولف کرسٹرسن، انہوں نے بھی خاموشی توڑتے ہوئے انسٹاگرام پہ اپنا جو ہے وہ ایک طویل بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سویڈن کے قانون کے مطابق اگر کہیں پہ قرآن سوزی یا دوسرے صحیفوں کو جلانے کی جو اجازت ملی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت جو ہے وہ ان کی حمایت کرتی ہے یا حکومت ان کی پشت پہ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور حکومت جو ہے وہ اس قسم کے کسی بھی اقدام کی جو ہے وہ حمایت نہیں کرتی۔
یہاں اسٹاک ہوم میں جو سب سے بڑی مسجد ہے، ان کے جو امام ہیں محمد خلفی، انہوں نے کہا ہے کہ وہ حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے بھی اپیل کی کہ وہ پرسکون رہیں اور اپنا رد عمل جو ہے وہ شدید نہ دیں، اور انہوں نے کہا جی کہ پوری دنیا میں اس حوالے سے جو ہے وہ تشویش جاری ہے، اور میں حکومت سے مل کے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حالات کی کیا سنگینی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت اس معاملے کو اس طرح سے سنجیدگی سے نہیں لے رہی، یا دوسرے لفظوں میں حکومت کی جو خاموشی ہے وہ اس معاملے کو حل کرنے میں جو ہے وہ ایک اس کو تاخیر ہو رہی ہے اس معاملے کو حل کرنے میں۔ اور اس کے ساتھ ہی حکومت نے بھی ایک اعلیٰ سطحی جو ہے وہ میٹنگ کی ہے، اور اس میٹنگ کے بعد حکومت کی جو اتحادی جماعت ہے لبرل پارٹی، اس کے جو سربراہ یون پیرشن، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سنجیدگی سے حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی کی جائے، کوئی آرڈیننس لایا جائے جس کے تحت قرآن سوزی کے یہ جو واقعات ہیں وہ رک سکیں۔ اور یہی ایک بڑی خبر ہے۔ اس میں چند لوگوں سے جو ہماری بھی ملاقات ہوئی ہے، ان سب نے یہ کہا ہے کہ حکومت سنجیدگی سے اس بارے میں سوچ رہی ہے، اور تمام جو سیاسی جماعتیں وہ بھی اس چیز پہ حکومت کے ساتھ ہیں کہ اس قسم کا کوئی قانون بنا دیا جائے جس کے تحت مستقبل میں قرآن سوزی یا توہین مذہب کے واقعات نہ ہوں، کیونکہ ان کا جو تعلق ہے وہ آزادی رائے سے کہیں آگے جا کے سویڈن کی جو سلامتی ہے وہ اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ گہرا تعلق ہو گیا ہے، جس کے بارے میں مزید رپورٹس جو ہے وہ ابھی آپ کے سامنے اس ولاگ میں جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سویڈن کی جو سینٹر پارٹی کے جو سربراہ ہیں محرم ڈیمروک، انہوں نے بھی کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ مسلمان نمائندوں سے ملے، اور بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے تحفظات حکومت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو افسوسناک سلسلہ ہے یہ رکنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ ان واقعات سے سویڈن میں جو ہے وہ عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا جو ہے اسلاموفوبیا یعنی اسلام دشمنی کی طرف جو ہے وہ سارا معاملہ جا رہا ہے۔ تو انہوں نے حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ مسلمان نمائندوں سے بات چیت کرے۔ ساتھ ہی جو پوری دنیا میں اس حوالے سے شدید رد عمل ہوا ہے، اس کے نتیجے میں سویڈن کی جو تجارت ہے اس کو بھی کافی دھچکا لگا ہے، اور جو غیر ملکی تجارت کے وزیر ہیں یوہان بورسل، انہوں نے ملاقات کی ہے مختلف تجارتی نمائندوں سے، اور اس حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ جائزہ لیا ہے کہ اس رد عمل کے نتیجے میں کون سی کمپنیاں ہیں جو براہ راست متاثر ہو رہی ہیں، یا کن شعبہ جات میں زیادہ جو ہے وہ ان کو مسائل درپیش ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی سویڈن کے جو جسٹس منسٹر ہیں گنر سٹرومر، انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو روکنے کی ضرورت ہے، اور سویڈن کی سلامتی کو جو ہے وہ اور جو ہے وہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی سویڈن کے جو شہری دفاع کے وزیر ہیں کارل اوسکر بولن، انہوں نے غیر ملکی اداکاروں پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ معلومات پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ روسی حمایت یافتہ جو ایسے کچھ ایکٹرز ہیں، ایلیمنٹس ہیں، جو ان چیزوں کو قرآن حکیم کی جو توہین کے جیسے واقعات ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو سویڈن میں جو سائیکولوجیکل ڈیفنس ایجنسی ہے، ان کے جو کمیونیکیشن کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ جو مختلف ذرائع سے جو ان کے پاس چیزیں آتی ہیں ان کا وہ تنقیدی جائزہ لیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آنے والی تمام تر جو ہیں وہ چیزیں درست نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ساری صورتحال یہاں پہ سویڈن میں قرآن سوزی کے حوالے سے جو پیش رفت ہے وہ ہے۔ لیکن آج جو اس جلتی پر تیل کا جو کام کیا ہے وہ حکومت کی حمایتی جماعت سویڈش ڈیموکریٹس ایس ڈی کے جو ایک رہنما ہیں، اور سویڈن کی جو پارلیمنٹ میں جسٹس کمیٹی ہے اس کے جو سربراہ ہیں ریچرڈ جومشوف، انہوں نے پیغمبر اسلام کے خلاف انتہائی توہین امیز جو ٹویٹ کیا ہے
وہ ایک اس ماحول کو مزید خراب کرنے کا باعث بنا ہے، جس پر سویڈن کی سابق وزیر اعظم اور سوشل ڈیموکریٹ کی سربراہ اور اس کے ساتھ ہی جو سوشل ڈیموکریٹ کے جو امور خارجہ کے انچارج ہیں اور جو سابق جسٹس منسٹر ہیں مورگن جانسن، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو ایس ڈی کے رہنما ہے رچرڈ، وہ فوری طور پہ جو ہے وہ جسٹس کمیٹی کی سربراہی سے مستعفی ہوں، کیونکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انتہائی نازیبا اور گستاخانہ جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے، اور اس سے حالات جو ہے وہ مزید جو ہے وہ خراب ہوئے ہیں۔ اور اس حوالے سے چونکہ یہ جسٹس کمیٹی جو ہے یہی قانون سازی کے حوالے سے بات کرتی ہے، اور اس کے سربراہ پہلے بھی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور پیغمبر اسلام کے خلاف اس قسم کی جو ہے وہ نازیبا باتیں جو ہے وہ کرتے رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں یہ بہتری کی طرف جانے کی بجائے اگر حکومتی حمایتی یا پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں اگر اس قسم کی باتیں کریں گے تو ان سے جو ہے وہ حالات بہتر ہونے کی بجائے جو ہے وہ دوسری طرف جائیں گے، اور یہ جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے جو امور خارجہ کے ترجمان ہیں اور جو سابق وزیر مگدلینا اندرسن ہیں، انہوں نے اسی لیے یہ مطالبہ کیا ہے کہ انہیں جو رچرڈ جو اس جسٹس کمیٹی کے سربراہ ہیں وہ اپنے عہدے سے جو ہے وہ استعفیٰ دیں۔ بہرحال یہ آج تک کی 27 جولائی تک کی سویڈن کی جو صورتحال ہے، حالانکہ یہاں پہ جولائی میں عمومی طور پہ جو ہے وہ تعطیلات کا وقت ہوتا ہے، بہت سے لوگ جو ہے وہ چھٹیوں پہ ہوتے ہیں، لیکن ان دنوں میں یہ کافی زیادہ سرگرمی جو ہے وہ اس حوالے سے ہوئی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹس ہوں گے وہ فوری طور پہ آپ اس چینل کے ذریعے ان سے آگاہ رہیں گے۔ اس لیے آپ جو ہے وہ اس چینل کو دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔